السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی تم کوئی کام کا آغاز کرو، کسی نیک کام کا یا کوئی انسان کی عام ضروریات زندگی کا کوئی کام ہو، تو انسان کو سب سے پہلے کیا کر لینا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نام جب انسان لے کر کوئی کام شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتوں سے اور رحمتوں سے اس بندے کو نوازتے ہیں۔ آگے دیکھیں، الفاتحہ کھولنے والی، یعنی کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو سب سے پہلی ہمارے پاس جو سورت آتی ہے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کو کھولنے والی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں، اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو پڑھ کر دم بھی کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے لیے رقیہ شریعہ ہے کہ انسان اس کو پڑھ کر دم کرے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فرشتہ آیا آسمان سے تو وہ اللہ کے نبی کے پاس دو ایسی صورتیں لے کے آیا، ایک سورہ الفاتحہ، دوسرا سورہ البقرہ کی آخری دو آیات، ان کو لے کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اس سے پہلے ایسی صورتیں کسی بھی نبی پر نہیں اتاری گئی ہیں۔ پھر اس فرشتے نے یہ بشارت دی کہ جو بندہ ان کو پڑھ کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے، جو آج سے پہلے دنیا پر کبھی نہیں آیا، وہ صرف سورہ الفاتحہ کو لے کر آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پربرکت سورہ بنائی ہے۔ اب دیکھیں سورہ الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کو کئی طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ جیسے ماں ہوتی، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا، وہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ شرارتیں کرتا ہے یا وہ اس کے سامنے اپنی شوخیاں دکھاتا ہے تو ماں اسی طریقے کے نام لے کر اس کو پکارتی ہے۔ ایسے ہی کہتی ہیں کہ کسی کو کوئی اپنا بچہ پیارا لگ رہا ہے، کوئی کسی نام سے پکار رہا ہے، کوئی کسی نام سے پکار رہا ہے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس صورت کے ساتھ بہت زیادہ محبت، اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سارے نام رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، سبع المثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم زندگی کے اندر سب سے زیادہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ہماری زندگی کے اندر 5 مرتبہ ایک دن میں فرض ہے۔ حج کبھی کبھار، یعنی کہ 1 سال میں 1 مرتبہ۔ روزے کب آتے ہیں؟ رمضان میں آتے ہیں۔ زکوٰۃ جب انسان اپنی کوئی اس طریقے کو پہنچتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے تب ہوتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر شامل ہے، اس کا شمار عام زندگی کے اندر، کوئی بوڑھا ہے، بڑا ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا۔ اور اس کے اندر سب سے زیادہ کون سی صورت پڑھی جاتی ہے؟ سورہ الفاتحہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو انسان فاتحہ نہیں پڑھتا تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ آئیں سورت کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ، سب تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ الحمد، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، ایک انسان کی ایسی تعریف، یعنی کہ جب ہم انسان کی تعریف کرتے ہیں نا، اس کے اندر آتا ہے مدح، یعنی کہ کسی کی مدح کرنا، کسی کی تعریف کرنا۔ انسان اکثر ہوتے ہیں ایسے کہ وہ جھوٹ میں بھی کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، اہمیں کسی کی تعریف کر دی، حالانکہ وہ بندہ اس تعریف کے لائق نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ، اللہ کے لیے جو تعریف ہے، جو حمد ہے، وہ رب اس تعریف کے لائق ہے۔ وہ رب اس تعریف کا حق رکھتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ کیوں؟ کس لیے؟ الحمدللہ، اسی کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چیز سے بندے کو پروان چڑھانا، چھوٹی چیز سے اونچائیوں کی طرف لے کے جانا۔ اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جس نے کائنات کو شروع کیا ہے، وہ اس کو چلا رہا ہے، وہی اس کا اینڈ کرے گا، وہ اس کا خاتمہ
کرے گا، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ پرندوں کے جہانوں کا رب ہے، وہ جانوروں کے جہانوں کا رب ہے، وہ انسانوں کے جہانوں کا رب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف ہم لوگ ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کو پالنے والا رب العالمین ہے۔ وہ اس کی صفت ہے کہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، صبح لیٹ ہو جاتے ہیں، سورج نکل آئے، سورج اپنے ٹائم پر نکل آتا ہے، ہم لیٹ اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سے وہ دیر ہو جاتی ہے، ہم سے وہ غلط ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ٹائم پر ہر کام کرتا ہے۔ وہ اس کے ٹائم ہے کہ وہ جب چاہے انسان کے لیے بارشیں برسا دے، جب چاہے وہ سورج کی تپتی کرنیں گرا دے، جب چاہے وہ چاند کی میٹھی میٹھی روشنی برسا دے۔ وہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کرنے والا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز کو بنایا ہے، لیکن ہم بناتے ہیں، ہم اس رب کی دی ہوئی چیزوں سے ہی کوئی چیز بناتے ہیں۔ فرض کریں کوئی بندہ ہے، وہ اچھا کھانا بناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے نئی ڈش نکالی، یہ میں نے خود سے بنایا ہے۔ آپ نے وہ سبزیاں خود اگائی ہیں؟ نہیں۔ آپ نے وہ مسالے خود بنائے ہیں؟ نہیں۔ وہ رب ہے جو زمین کے اندر سے، سخت زمین کے اندر سے ایک نرم باریک پتا نکالتا ہے۔ وہ رب ہے جو ایک بیج کو ایک درخت بنا دیتا ہے۔ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کرنی ہے؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، کیوں، کس لیے؟ کیونکہ رب العالمین، وہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ تعریف کے لائق ہے، اس کی تعریف کرنی ہمارے اوپر فرض ہے، ہم نے کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر کوئی اللہ کو نفع ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آسمان کے اوپر نا اس قدر فرشتے ہیں کہ آسمان کے اندر فرشتوں کی ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو رہا ہو۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اتنے فرشتے سجدے کرتے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کرتے ہیں، سب اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ رب ایک انسان، ایک بندے کی تعریف کا، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ تعریف نہیں کرو گے تو میرا نظام نہیں چلے گا، نہیں، اللہ کا نظام کوئی دھرم بھرم نہیں کر سکتا۔ وہ رب ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اپنا نظام خود چلا رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو کس لیے؟ یہ ہمارا فائدہ ہے، ہمارے لیے آسانی ہوگی قبر کے اندر، حشر کے اندر، میدان محشر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو اس نے کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ ہم کون سے لوگ ہیں؟ ہم ایسے ہیں 1 منٹ میں 1 تسبیح مکمل کر دیتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، نہیں، الحمدللہ، الحمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی، کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے، کیونکہ وہ آپ کے سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس نے چاند بنایا، سورج بنایا، اس نے زمین بنائی، آسمان بنائے۔ کون سی چیز ہے جو رب نے آپ کی سہولت کے لیے نہیں بنائی ہے؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ نہیں۔ اس کے رب کے کام کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام کیا ہے وہ مکمل کیا ہے، وہ کامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے کام کے اندر نقص نہیں چھوڑا۔ اس رب نے آسمان بنایا، ہم کسی کی بلڈنگ دیکھ لیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی بلڈنگ، کیا شاندار لائٹنگ کی ہے، کیا شاندار بلڈنگ بنائی ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں سوچتے ہیں کہ اپنے رب کے آسمان کی طرف تو کبھی دیکھیں کہ وہ بغیر ستونوں کے، بغیر کسی پلر کے وہ کھڑے ہیں، کیسے جگمگ چاند اور ستارے اس کے سامنے ٹمٹما رہے ہیں۔ وہ بالکل بے یار و مددگار کھڑے، ان کے ساتھ کوئی سہارا نہیں، کوئی ستون نہیں ہے، وہ اکیلے کھڑے ہیں۔ وہ کس لیے کھڑے ہیں؟ وہ ہماری روشنی کے لیے کھڑے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ چاند ستارے، یہ جو چاند سورج بنائے، اس کو کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ تو بغیر کسی وجہ کے پیدا ہے۔ نہیں، بغیر کسی وجہ کے نہیں، ان کے بڑے بڑے مقصد ہیں۔ ہر چیز اپنے مقصد کو لے کر پیدا ہوئی ہے۔ انسان بھی اپنے مقصد کو لے کر پیدا ہوا ہے، لیکن ہم دنیا میں آ کے یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھولنا نہیں، اس کو یاد رکھنا ہے، دل کے اندر یہ چیز اپنے آزما لیں، اپنے دل کے اندر یہ ڈال لیں کہ ہم نے اس رب کی تعریف کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ الحمدللہ تعریف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، رب العالمین، کیونکہ وہ تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، وہ رب ہے۔ ہم نہ بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس رب کی قدرت کے اندر کوئی کمی نہیں آنے والی، لیکن اگر ہم کریں گے تو کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم ہیں انسان، لیکن اگر ہم اس رب کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم نے فرشتوں سے اعلیٰ بنا دیتا ہے، ہمیں فرشتوں سے عرفہ بنا دیتا ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے کبھی گناہ کی طرف سوچا بھی نہیں، وہ فرشتے جنہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، وہ ٹائم بھی نہیں ضائع کرتے ہیں۔ کیوں نہیں ضائع کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہیں، اور ہم انسان دنیاوی کاموں کے اندر مشغول ہیں، اپنے رب کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔